بالکل پکی ٹھکی اور بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اور زہیر فی ابی اسحاق اتنا قوی نہیں. تو اسرائیل فی ابی اسحاق وہ قوی فی ابی اسحاق ہے، زہیر قوی فی ابی اسحاق نہیں ہے. اس وجہ سے اسرائیل کی روایت کو کیا ہے؟ ترجیح ہے. نمبر 2 کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ابو اسحاق سبعی کا استاد کون ہے؟ ابو عبیدہ. اب ابو عبیدہ پر اعتراض یہ ہے کہ ابو عبیدہ کو اپنے ابا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول سے سمائی نہیں، وہ تو کوئی حدیث ان کے پاس پڑھا نہیں، بیٹا باپ کے پاس پڑھا ہی نہیں. تو یہ زبردست انقطاع ہے. جب انقطاع ہے تو مانا وہ روایت تو منقطع ہو گئی. لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ عالم بے احادیث عبداللہ بن مسعود، اگرچہ سماع نہیں لیکن پھر بھی عبداللہ بن مسعود کے علم کو جو بیٹے نے سنبھالا ہے اتنا کسی نے نہیں سنبھالا. تو یہ عالم ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود کے مرویات کا بہت بڑا عالم ہے. اگرچہ بظاہر انقطاع ہے لیکن بہرحال یہ چونکہ عالم ہے، اس وجہ سے میرے ہاں اسرائیل کے طریق کو ترجیح ہے. بس اس وجہ سے اب گویا کہ ہر کسی کی اپنی رائے. امام ترمذی نے اسرائیل کے طریق کو ترجیح دی اور امام بخاری نے زہیر کے طریق کو ترجیح دی، اور صاف الفاظ میں ابو اسحاق کی وہ طریق وہ روایت ذکر کی جس میں ابو اسحاق صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ یہ روایت مجھے ابو عبیدہ سے نہیں ملی، یہ مجھے کس سے ملی؟ عبد الرحمن سے. پھر بھی امام ترمذی اسی کو لے رہے ہیں کہ ابو اسحاق عن ابی عبیدہ، حالانکہ بخاری میں ابو اسحاق کہتا ہے کہ یہ روایت مجھے ابو عبیدہ سے ملی نہیں. لیکن پھر بھی امام ترمذی یہ روایت بیان کر رہے ہیں اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ بن مسعود، اور اس طریق کو کیا دے رہے ہیں؟ ترجیح دے رہے ہیں. تو بس دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے. باقی تیسری بات وہ تو واضح ہے کہ جی اس روایت سے ترجمہ ثابت کرنا تھا، وہ یہی تھا کہ واخذت روثا، کہ میں نے جب گوبر لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رکس ہے، ناپاک ہے اور متغیر ہے، متبدل ہے، لہذا یہ ہے کہ ناپاک چیز سے ناپاکی کا ازالہ نہیں ہوگا، تو اس کو پھینک دیا. تو اسے سمجھ میں آیا کہ گوبر سے استنجا نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیں میرے بھائی، اب یہاں تک امام صاحب نے جو ابواب رکھے ہیں یہ گویا کہ ابواب الاستنجا تھے. اب آگے ابواب الوضو شروع ہو رہے ہیں، اور وضو کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں 3 باب امام نے رکھے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مرتن بھی ثابت ہے، مرتين بھی ثابت ہے، ثلاث مرارن بھی ثابت ہے. ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کی بات بھی حدیث میں موجود ہے، 2 مرتبہ دھونے کی بات بھی موجود ہے، 1 مرتبہ دھونے کی بات بھی موجود ہے. فرق یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونے میں اسباغ اور اکمال ہے، 2 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. تو یہ فرق ہے. بہرحال امام چونکہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کے عمل سے تینوں طریقے ثابت ہیں، لہذا مستقل 3 باب رکھے. پہلا باب یہ رکھا کہ باب الوضو مرہ، تو یہاں سے اب باب الوضو شروع ہو رہے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو کو 1 مرتبہ دھونا سنت سے ثابت ہے. بھی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن یزید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ. باب الوضو مرتين. اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر عضو کو 2 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے. بھی قال حدثنا الحسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم. اب اس بندے کو پہچانو، یہ بندہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم. یہ وہی ہے جس کو یعنی ابو بکر حزمی کہتے ہیں. ابو بکر حزمی کا بیٹا ہے، ابو بکر حزمی کا بیٹا ہے. ابو بکر حزمی وہی ہے خلیفہ عادل، اور عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو خط لکھا تھا. آپ اوپر روایت پڑھ کے ہیں انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء. یہ روایت اوپر آ چکی ہے. یہ اسی صاحب کا بیٹا ہے، ابو بکر کا بیٹا ہے. باقی ابو بکر کا پورا نسب بھی آ گیا. ویسے مشہور تھے ابو بکر بن حزم، حالانکہ نسبت دادا کی طرف ہے. یہ پورا نسب بھی آ گیا، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم. تو عمر بن حزم صحابی ہے، اور
یعنی مقصد ہے کہ محمد یہ تابعی ہے اور ابو بکر یہ تبع تابعی ہے. یہ تبع تابع کا بیٹا عبداللہ روایت بیان کس سے کر رہے ہیں؟ عباد بن تمیم سے، وہ عبداللہ بن زید صحابی سے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين. اب یہ 2 مرتبہ ہو گیا. آگے باب الوضوء ثلاثہ بھی. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبر. یہ ابن شہاب زہری کا استاد عطا ہے، یاد رکھیں. زہری کا استاد کون ہے یہاں؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ روایت زہری کس سے ملی؟ عطا سے. اخبرہ ان حمران مولا عثمان. عطا نے بتایا کہ حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان نے ان کو بتایا. حضرت عثمان کے غلام حمران نے عطا کو بتایا کیا؟ کہ انہو رأى عثمان، کہ حمران نے دیکھا حضرت عثمان کو بن عفان دعا بإناء، برتن منگوایا. فافرغ على کفیہ 3 مرار، پھر پانی کو پلٹ دیا اپنے دونوں ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ اور پھر ان کو دھویا، یعنی فغسلہما، دونوں ہاتھوں کو دھویا. ثم ادخل، جب دونوں ہاتھ دھل گئے پھر ایسا پہلے تھوڑا اس کو یوں ہلا دیا، برتن کو یوں ہلایا، اندر ہاتھ نہیں ڈالا، یوں ہلا کر کے پانی لے کر کے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو دیا. پھر برتن کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر ہاتھ ڈال کر کے پانی لیتے گئے اور پھر وضو کرتے گئے، پانی لے کر کے وضو کرتے رہے. تو یہ ہے کہ پھر ادخلا یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کو برتن کے اندر داخل کیا. پھر کلی فرمائی. واستنصار، ایک لفظ 2 استعمال ہوتے ہیں، ایک استنصار، ایک ہوتا ہے استنشاق. استنشاق کی معنی یہ ہے کہ پانی کو سانس کی مدد سے اوپر چڑھانا، پانی کو اوپر لے جانا، یہ ہو گیا استنشاق. اور استنصار کے معنی یہ ہے کہ اسی پانی کو قوت سے نیچے نکالنا، اور تاکہ ناک کے اندر والا حصہ اچھی طریقے سے کیا ہو جائے، صاف ہو جائے. تو استنصار معنی قوت سے پانی باہر نکالنا. نصرہ اصل کہتے ہیں طرف الانف کو، یعنی ناک کا کنارہ، کہ استنصار میں چونکہ اس میں اس کی تحریک ہوتی ہے اور ناک کی چوٹی جو ہے وہ اس میں ایک قسم کی تحریک بھی آتی ہے، اور پانی آدمی جو ہے وہ قوت سے جب باہر جھاڑتا ہے، نکالتا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے استنثار، اوپر لے جانا، استنشاق. تو وستنثر کے یہاں الفاظ ہیں. وفی روایت وستنشق، بہرحال پانی کو سختی سے باہر نکالا یا اوپر پانی کو لے گئے، جو بھی ہے. اس کے بعد بہرحال چہرے کو اپنے کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے دونوں بازوں کو کونوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا. اس کے بعد پھر پاؤں کو 3 مرتبہ جو ہے وہ ٹخنوں تک دھویا. پھر فرمایا کہ جو وضو میں نے آپ کو کر کے دکھایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ نحو